أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عليم۔ مسلمانوں میں بشکل مسلمان ظاہر تو ہے، لیکن اسلام ظاہری کے ساتھ ساتھ دراصل انسان کو اسلام اس کے باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ انسان کا ہر عمل انسان کے دل کے پختہ ارادے کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ کہتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو۔ پوری طریقے سے اسلام کی ہر چیز کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اسلامیت کی کیفیت میں ڈھلنا ہے۔ جو ایسا ڈھلا وہ صحیح انسان ہے، صحیح مسلمان ہے۔ یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی۔ وہ ساری خرابیوں کی اصلاح کرتے ہوئے صرف دین اسلام کی حقیقت، اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چیز چاہتے ہیں اس کی حقیقت۔ بہت سارے لوگ اسلامی طور طریقے آداب ظاہری طور پر تو بجا لاتے ہیں، حقیقی طور پر بجا لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، عیوب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، طعنے دیا کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے نفاق قرار دیا۔ وہ نفاق جو لوگوں کے سامنے تو ظاہری طور پر اسلام دکھ رہا ہے، حقیقت میں یہ کافر ہیں۔ یہ ایک میزان پیمانہ بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ تو نام سے واقف کروا دیتے تھے، لہٰذا ان کے لیے بڑے سخت احکام جاری کر دیے گئے، جیسا کہ اس آیتوں میں ہے۔ لیکن اب وہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ وحی کے ذریعے سے آیا ہوا اللہ تعالیٰ کا کلام پاک، اس کے طور طریقے اصول کو واضح کر کے باقی رکھ دیا گیا۔ ہر انسان انفرادی طور پر اپنی عملی زندگی کا جائزہ لے اور اپنی اصلاح کرے، مرنے سے پہلے توبہ استغفار کرے۔ اگر نہ کرتا ہو تو بھلے وہ دنیا کے لوگوں کے نظرے میں مسلمان سمجھا گیا، اور وہ بھی خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مسلمان نہیں۔ جب مسلمان نہیں تو اسلام کی وجہ سے جو انعامات خدا بندی آخرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس کا مستحق بھی نہیں ہوں گا۔ چنانچہ آج کی اس پہلی آیت میں کئی آیتیں اسی مضمون کے کئی پہلوؤں کا ذکر کرتی ہیں، تو اس میں آج کی پہلی آیت کے ترجمہ ہے، اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والوں میں سے جو لوگ اسلامی اطاعت و فرما برداری کو پوری جد و جہد کے ساتھ اختیار کر کر صدقات کے اندر آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں، اسلام سے جڑے ہوئے کارروائیوں کے بارے میں، صدقات و خیرات، چندہ، اپنا حصہ اور مال لگانا، اس میں صرف اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے جو آگے بڑھ کر کرتے ہیں، ان ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جن کے پاس زیادہ استطاعت تو نہیں، لیکن بڑی جد و جہد کر کر جینے کے لیے بڑی مشکل سے محنت مزدوری کر کر کچھ حاصل کرتے ہیں، تھوڑی بہت رقم میں بھی وہ اپنا حصہ نکال کر دین اسلام کے لیے یا اسلام سے جڑی ہوئی چیزوں کے لیے
جب ضرورت پیش آتی ہے جو آیا کرتے رہتی ہے ہمیشہ، تو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو طعنے دیا کرتے ہیں، مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ پس منظر سے ترجمہ اور مطلب اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا۔ صورتحال جنگ تبوک میں نکلنے کی تھی، اعلان کر دیا گیا، موسم انتہائی گرم تھا، کھانے پینے کے اعتبار سے زندگی کے حالات بھی تنگ تھے، گرمی بہت زیادہ تھی۔ دنیا کے کس حصے میں کس قسم کی کس درجے کی گرمی ہوا کرتی ہے، آج کا انسان تو اچھی طرح واقف ہے، اطلاعات ملتے رہا کرتی ہے۔ وہ ریگستان والا ملک عرب ممالک، گرما میں گرمی ہمارے اس علاقے سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش سرما میں بھی ہوتی، گرما میں بھی ہوتی، زمانہ چاہے کچھ بھی ہو، ایمان نام ہے، مختلف اوقات کے لحاظ سے بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب جنگ تبوک میں لڑنے کے لیے نکلنا تھا تو پھر اس وقت اعلان فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکلنے کا، جنگ کے لیے تیار ہو کر نکل جاؤ۔ جنگ کے اخراجات کے لیے چندے کی شکل میں، یعنی دین اسلام کے خاطر، اسی کو صدقات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ ہر قسم کے نیکی، ہر قسم کا خرچ جو اللہ کے عنوان سے ہو، ذمہ داری کا احساس کو تکمیل کرنے کے ارادے سے ہو، وہ صدقہ ہے۔ زبان کے اعتبار سے بھی جو اچھے مقصد سے ہو، وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا اطلاق بڑا طویل ہے، بڑا وسیع ہے۔ اردو کے اندر صدقے کا مفہوم مختصر سا کر لیا لوگوں نے، وہ مختصر سا مفہوم بھی صدقے میں ہے، اس کے علاوہ ساری صورتحال ہے۔ جو ہی اعلان ہوا تو صحابہ جوق در جوق آگے بڑھے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جمع کرتے رہے۔ جن کے اندر نفاق ہے، اسلام کی محبت پوری طرح نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی عنوان سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھتے۔ اس وقت بھی یہ آگے نہیں بڑھے، نہ بڑھے صحیح، لیکن کرنے والوں کے اوپر لعن طعن کرنے لگے۔ چنانچہ صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً 4000 درہم، اس زمانے کے لحاظ سے 4000 درہم فوراً لا کر خدمت میں پیش فرمائے، اور یہ بھی وضاحت فرما دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے پاس جمع شدہ پونجی مالی اعتبار سے 8000 درہم کی ہے، اس میں سے پوری آدھی رقم نکال کر 4000 درہم لا کر میں نے جمع کر دیا۔ اسی طرح دوسرے ایک صحابی 100 وسق کھجور، اور ایک صحابی 70 وسق کھجور، یہ عربی پیمانے کا نام ہے وسق۔ ایک وسق 60 یعنی 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا 1.25 سیر کا ہوتا ہے، قریب 2 کلو کا ہوتا ہے۔ ایک وسق 60 سا کا اور ایک سا قریب 2 کلو کے برابر کا ہوتا ہے، ایسے 100 سا
یعنی کم و بیش 12 کنٹل سے زیادہ لا کر جمع کر دیا، اور ایک صحابی نے 70 سا۔ یہ بڑی بڑی رقم کا ذکر ہے، ماں باقی صحابہ اپنی اپنی استطاعت سے جمع کرے۔ اسی دوران سب مال جمع ہو رہا تھا، جمع چل رہا تھا۔ ایک صحابی ابو عقیل سے مشہور تھے، نام حجاب بول کر تھا، محنت مزدوری کا پیشہ تھا۔ رات بھر ایک باغ میں مزدوری کی، بولی سے پانی کھینچ کھینچ کر درخت کو ڈالتے رہے، شام سے صبح تک اس میں ان کو 2 سا کھجور مزدوری ملی۔ اس میں سے 1 سا انہوں نے اپنے گھر کے لیے رکھ لیا، باقی 1 سا وہ لا کر فوراً پیش کر دیے۔ یہ فرماتے ہوئے کیا احساسہ ہوا، یہ لان تان کرنے والے جن کے اندر نفاق ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، یہ بڑی تعداد میں اللہ کی راہ میں جمع کرنے والوں کے بارے میں کہا، آپس میں بات کر لینے لگے۔ وہ گفتگو ہوئی، ظاہر گفتگو احتیاط سے کی انہوں نے، جس کے اندر ایک پہلو بھی بتانا ہے، دیکھو تمہارا رب وہ ہے بندے کی ظاہر اور باطن کو پوری طرح جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے وہ جانتا ہے، تم آہستہ سرگوشی بھی کرتے ہو تو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ بڑی مقدار میں جمع کرنے والوں کو انہوں نے کہا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے لوگ؟ اپنا نام لوگوں کے درمیان میں مشہور کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم سخی ہیں، اس پہلو کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اخلاص وغیرہ نہیں ہے۔ یہ کیفیت آج کے زمانے میں بھی ہر وقت رہی ہے، اس وقت بھی تھی، یہ خرابی نہیں ہونا ہے۔ ابو عقیل نے جو 1 سا، جو کلو سے زیادہ 2 کلو سے کم کی مقدار ہے، اس کی کیفیت کو دیکھ کر انہیں کہا، یہ دیکھو یہ 1 سا کھجور میں کون سے لشکر کا پیٹ بھرنے والا ہے۔ بس یہ بتانے کے لیے میں اس میں حصہ دار ہوں، حصہ لے رہا ہوں، یہ ظاہر کرنے کے لیے لا کر جمع کر رہا ہے۔ زیادہ اپنی حیثیت والے دیے، اور یہ اپنی کم حیثیت والا اپنی حیثیت سے دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس حیثیت کے اعتبار سے مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1 سا والے کو اتنی ترجیح دی کہ وہ 1 سا کھجور کو جو تمام جمع شدہ تھے، ان تمام کے درمیان میں برکت کے طور پر بکھیر دو، پھیلا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو ایک احساس سے پیدا کروایا گیا، ہم کون سے امیر و کبیر، ہم کون سے مالدار، سو آگے بڑھ کر ایسی صورتحال جو پیدا ہوتی ہے آگے بڑھ کر ہم دیں، یہ ہرگز خیال نہ کریں، بلکہ کم سے کم والا بھی اپنی حیثیت سے کرتا ہے، دل کو آگے بڑھاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے فرمان کی تکمیل میں، اللہ کے وعدہ اور انعام کی امید میں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پہلے اسی کا قبول ہوتا ہے۔ ان کو کہہ کے متبعین اطاعت سے ہے، متبعین یہ متطوعین ہے، اپنی طرف سے خوب جد و جہد کر کر اطاعت والے معاملے میں آگے بڑھنا۔ اس لیے اردو میں ترجمے میں لکھ دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ وہ مسلمان جو خوشی کے ساتھ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، لا یجدون الا جہدہم، بلکہ بڑی محنت کرنا پڑتا ہے ایک ایک پائی کو جمع کرنے کے لیے، ایسا جمع کر کے بھی
اپنے معمولی حصے میں سے بھی سب کرتے ہیں، تو ان جیسے بندوں کے اوپر یلزمون ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ لمزہ والا ہی لفظ یلزمون، عیب نہیں ہے سو اس میں عیب بنانا، عیب نکالنا، تانے دینا، تانے دینا، ایسی حرکتوں سے فیسخرون منہم، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دوسرا پہلو سبق کا یہ بھی دے دیا گیا، تم آگے بڑھ کر نیکی کرو تو اگر کوئی کہے بڑے پاک بازی جتا رہے ہیں، ایسے تانوں کی پرواہ نہیں کرنا، پرواہ اللہ کی کرنا، پرواہ اللہ کے حکم کی اتباع کی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ ان کا شکر کر رہے ہیں تو اللہ بھی شکر کرے گا۔ یہاں ترجمہ اس لیے بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اللہ مذاق نہیں اڑاتے۔ ان کے مذاق کے اس میں جواب میں اللہ نے شکر کرے گا، یعنی ان کے مسخرے پن کی سزا ان کو مل کر رہے گی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والی ہے وہ بہت دردناک قسم کا عذاب ہے۔ منافقوں کی اور کیفیت اگلی آیت سے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، دبدبا تھا، لہیم شہیم، لمبے دراز قد والا تھا، منافق تھا۔ کیسا منافق تھا؟ 5 وقت کی نماز میں پابندی کے ساتھ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، صحابہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ نفاق کیا ہے، منافقین کیا ہے، اس کی حقیقت کا پتہ چلے۔ لیکن اسلام سے متعلق چیزوں کے اندر اس حقیقت کو چھپانا، اس کی مخالفت کرنا اور اپنی قوم کے اندر ترغیب دینا، عین ایسے مراحل میں پیچھے ہٹنا، خواہش تمنا کہ یہ آگے نہ بڑھیں، اسلام اور مسلمان آگے نہ بڑھیں، یہ جد و جہد تھی، یہ جد و جہد تھی۔ اس سے پہلے کہا کرتا تھا، جنگ بدر سے پہلے ایک مرتبہ مجمع میں اٹھ کر یہ کہا تھا، یہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو جو منواتے کیسا ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا لوہا منواتے کیسا ہیں۔ دوران خطبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے درمیان، تقریر کے درمیان لوگوں سے کہنے لگا، عام آدمی نہیں، لوگوں میں مقام مرتبہ رکھنے والا شخص، ھذا رسول اللہ اعزہ اللہ ونصرہ، اے لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ ان کا اکرام اعزاز کو بڑھائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ دعائیا زبان سے تھی۔ جنگ بدر میں کامیابی بھی ہوئی تھی۔ جنگ احد کے بعد اس میں پوری طرح کامیابی نہیں ہوئی، یہی جملے کو لوٹایا۔ جب دوبارہ جو کہنا تھا تو بالواسطہ یہ کہنا مقصد تھا، جب رسول تھے، مسلمان سچے تھے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی تائید مدد ہونے والی پر، پھر پوری طرح کامیابی کے بغیر لوٹ کر آ گئے کیسا؟ تم لوگ خیال کر لو، اسلام کی، مسلمانوں کی حقیقت ہے کیا؟ اس پہلو کو صحابہ نے سمجھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غصے میں آ کر یہ فرما دیے، ارے نافرمان کافر کا لفظ کہا۔ حرکتوں سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں پکا مسلمان نہیں ہے۔ کس ثبوت کے اوپر اس کا آمنا سامنا کریں؟
حضرت عمر آگے بڑھ کے کہنے لگے تو دیگر صحابہ بھی اس کے اس حرکت کے پر، یہ سب مسجد نبوی میں بات ہو رہی، برا بھلا کہنے لگے۔ نماز کا وقت تھا، بڑے غصے میں آیا، طیش میں آ کر نماز پڑھے بغیر نکل گئے۔ جب جا رہا تھا مسجد سے باہر، ایک صحابی نے اس سے مل کر کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے سنا ایسا ایسا ہوا۔ ارے جب ایسا ہوا تو فوراً تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے الجھ کر غصے میں آ کر جا رہے ہو، تمہاری یہ حرکت واقعی ہے بری ہے، فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہو جاؤ، مغفرت طلب کرو، دعا کی درخواست کرو، اللہ رحم فرمائے گا۔ فوراً کہنے لگا مجھے ان کی دعا کی ضرورت نہیں، میرے لیے کسی کی مغفرت کی دعا کرانے کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں، نکل گئے۔ لیکن سارے منافقوں کا، یہودیوں کا سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مخالفین کے ساتھ بڑا نرم رویہ بھی اختیار کرتے تھے۔ اس آیت سے اور اگلی آیتوں میں ایک بات بتا دی گئی، اگر بات واضح ہو جائے، ایسا پکا منافق ہے، اسلام اور مسلمان دشمن ہے، جو اسلامی شکل میں مسلمانوں کے درمیان میں رہتا ہے، تو ایسے اشخاص کے ساتھ اپنا نرم رویہ اختیار کرنا ختم کر دو، ان سے دوری اختیار کرو۔ اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے میں بھی حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے حضرات کی خبر کے پاس پہنچ کر دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کر بھی لو تو اللہ نے فرمایا ایک نہیں لاکھ دعائیں کرو، ہم ایسوں کے بارے میں مغفرت کی دعا قبول نہیں کرتے۔ تو دوسرا پہلو نکلا، مسلمانوں کے لیے استغفار، مغفرت کی دعا کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مومنوں کے حق میں قرآن میں کئی آیتیں وضاحت کے ساتھ ہیں، اور وَنَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے پروردگار ہم سے پہلے گزرے ہوئے جتنے ایمان کے اوپر قائم باقی رہے ہیں، گزرے ہیں مسلمان، مرد ہو کے عورت، ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ ایسے نیک صالح ایمان والے لوگوں سے بارے میں ہمارے دل میں کوئی عداوت، نفرت والی کیفیت پیدا ہونے نہ پائے، ہمارے دلوں کو صاف رکھ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ سورہ حشر میں دعا ہے۔ دوسری طرف اس قسم کی کئی دعائیں ہیں، تو دعا کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی کے بارے میں یہی شخص عبداللہ بن ابی جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف سے تو آئے تھے، پس منظر مجبوراً آئے تھے وغیرہ وغیرہ، قیدیوں میں شریک تھے، ان کے بدن پر موجود کرتا پھٹا ہوا تھا، جنگ میں اور پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا دینا چاہے، لیکن یہ بڑے دراز خط کے تھے، جتنے صحابہ تھے ان میں سے کسی کا کرتا آپ کو آ نہیں سکتا تھا۔ یہ صورتحال کو دیکھ کر جنگ بدر کے بعد یہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، آگے بڑھ کر اپنا کرتا نکال کر دیا تھا جو آپ کو برابر آیا تھا۔ یہ ایک صورتحال۔ جب یہ شخص بیمار ہو گیا، پوری زندگی مخالفت کرتا رہا، اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتا رہا، ظاہری طور پر مسلمان رہو، حقیقت میں ان کا ساتھ نہ دو، اور اس کے فالوور متبعین ہمیشہ
سینکڑوں لوگ اس کے آس پاس رہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ ہر مخالف کا پیچھا زیادہ کرتے تھے، انتہائی نرم رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا ہتھیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے اخلاق کے ساتھ مخالف سے پیش آنا، اس کی غلطیوں کو درگزر کرنا، جو تلوار اور دیگر ہر قسم کی طاقت سے بڑا ہتھیار تھا۔ جب یہ بیمار ہو گیا، اس کو پتہ چلا کہ اب یہ بیماری صحت میں لوٹنے والی نہیں ہے، موت کا آنا ہے، مرض الموت ہے، تو آدمی سے کہلا بھجوایا کہ میرے لیے اگر میں مر جاؤں تو آپ اپنے بدن کا کرتا نکال کر مجھے دینا، میں اس کفن کے اوپر میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاں کہہ دیا، اپنے اوپر والا کرتا نکال کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اچھا نہیں سمجھے، منع فرماتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دے دیا۔ وہ کرتا لے کر کہنے لگا، یہ نہیں، آپ کے بدن سے لگا ہوا کپڑا جو ہے وہ کپڑا مجھے دیجیے۔ وہ بھی دے دیے۔ اور سخت مخالفت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغنی قمیصی لا یغنی قمیصی عنہ من اللہ شیئا لعل اللہ یدخل بھی الفن فی الاسلام، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں کرتا دے دوں، کچھ بھی دے دوں، میری یہ قمیص اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب والے معاملے کے وقت پر اس کو کسی چیز سے بچا نہیں سکے گی، بچا نہیں سکے گی۔ اس پہلو سے کئی باتیں ہیں۔ ایمان اگر ہے تو سب یہ برکتیں ہیں۔ قرآن میں 20 آیتیں ایسے ہیں۔ شرط ایمان کی ہے، ایمان کے بعد یہ ساری چیزیں، تبرکات بھی کام کرتے ہیں، دعائیں بھی کام کرتے ہیں، اور ایمان ہونا یہ ایمان کی حقیقت سے خالی تھا۔ اس لیے ایسوں کے لیے کئی دعائیں بھی کام نہیں کرتے ہیں، خیر و برکت والی چیزیں بھی ان کے لیے کچھ اثر تاثر پیدا نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کرتا اس کے لیے کفن کی شکل بن جائے تو کیسے اس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات دلا دے گا؟ لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دے رہا ہوں۔ اس حسن اخلاق کے مظاہرے سے اس کے اطراف ارد گرد میں رہنے والے 20 لوگ، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کریں گے، جو ظاہری مسلمان ہیں حقیقی مسلمان بنیں گے۔ چنانچہ ہوا بھی، پورے 1000 جو ظاہری مسلمان تھے یہودی، اب سچے پکے اچھے مسلمان بنے۔ بلکہ مرنے سے پہلے اس نے یہ بھی درخواست کی تھی، میری نماز جنازہ بھی پڑھائیے، میرے لیے دعا بھی کیجیے۔ آپ نے ہاں کہہ دیا تھا تو اس وعدے کی پوری تکمیل بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی پڑھائے، قبر کے پاس بھی کھڑے، تدفین میں شریک رہے۔ قبر کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، قبرستان تک جاتے تھے، قبر کے اوپر ٹھہر کر دعا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ یہ خیال نکال دینا، ایک خام خیال، غلط خیال، مر گیا آدمی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے عمل اس کے ساتھ ہے، اس کے حق میں یہ کرنے سے، ہمارا اس کرنے سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یہ عام ذہن چل رہا ہے، معصوم ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، یہ سب غلط ہے، اس کا اثر ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس جنازے میں جاتے قبر کے پاس کھڑے رہتے،
اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. یہی حکم ہے. دعا کر وہاں تک جانے کا بھی ثواب وضاحت کر دیا گیا، اس کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم ہے. جب دوسروں کے لیے کرتے چلو گے تو کرنے والے جب مریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعا کرنے والے پیدا کرے گا، ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا کرے گا ایمانی رشتے سے، ناطے سے. یہ سب کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ فرمایا، اسی وقت آیت نازل ہوئی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے بالواسطہ مسلمانوں سے بھی. ایسے لوگوں کے لیے وہاں تو تھا تو ایک، ابھی اللہوں کا ذکر آیا، اس قسم کے لوگ جو بھی ہوں گے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا چاہے کرو یا نہ کرو. لیکن سختی سے اللہ نے یہ بھی فرمایا ولو بالفرض، اگر آپ تم لوگ ایسوں کے حق میں ایک نے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، مغفرت کرنے والا نہیں ہے، نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا، مغفرت نہیں ہوگی. کثرت کو بتانے والے عددوں میں 70 کا ایک لفظ ہے، اس کی ایک بڑی تھیوری ہے، اب اس کی تفصیلات ذکر نہیں کرتا. تو محاورے کے طور پر 70 ہے، 70 سے زیادہ بھی ہوتا کیوں نہیں، یعنی بار 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 بیسوں مرتبہ بھی تم استغفار کرو. یعنی دعا لگنے کے لیے، دعا لگنے کا محل ہونا وہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے وقت میں مغفرت کی دعا بھی ان کے لیے کام نہیں آئے گی. یہ اس وقت تو یہ چیزیں وہی کے ذریعے سے واضح کر دی جاتی تھیں کہ منافق تھا، نفاق کے اوپر انتقال ہو گیا تو یہ بات تھی. یہ کیفیتیں آج بھی معمول بنی ہوئی ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں. کئی چیزوں سے اس قسم کے نمونے ملتے ہیں. آپ صرف یہ سمجھ سکتے ہیں یہ منافقانہ چال چلن ہے، طور طریقے ہیں معاملات میں، وعدے کے اندر خلاف کرنا، خیانت کرنا، اور ان جیسے معاملات میں آگے بڑھ کر یہ نہیں کرنا. کوئی آگے بڑھ کر کرتا بھی ہو تو اس کے بارے میں کہنا یہ سب ایک چال ہے، تدبیریں کرنا ہے، جمع کر کے اس کے پیچھے پیسے میں گول مول کرنا ہے، گلمٹ کرنا ہے. کھانے کے طریقے ہیں، خرچہ کر کے کچھ ایک حصہ بتا دیتے ہیں، وہاں باقی حصہ ہڑپ کرنا، غبن کرنا. یہ لوگوں کے طور طریقے ایسے ہیں. اس جیسے وسوسے، شیطانی وسوسوں سے یہ دل و دماغ لے کر زندگی گزارتے رہتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ واقعی نفاق منافق پکا ہے، اور اس کا انتقال بغیر توبہ کے نفاق پر ہوا ہے. آپ یہ نہیں جانتے موجودہ دور میں. تو لہذا مسلمانوں میں شمار ہوتا تھا. مسلمان بھائی سمجھ کر اسلام ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہوتے ہیں اس حقوق کی تکمیل میں نماز جنازہ میں شریک ہونا، دعا میں شریک ہونا فرما دیا. اگر حقیقت میں ایسا ہے جو دعا کیے جانے کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خمیز بھی اس کو کام دینے والی نہیں ہے، بھلے میں استغفار کروں نہ کروں، میں اس کے لیے دعا کروں نہ کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کا وجوہات تو 2 قسم کے تھے. ایک تو کرتا دے کر احسان کیا تھا آپ کے چچا پر، آپ بھی اس احسان کو اس دنیا میں ختم کرنا چاہتے تھے اس لیے دے دیے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ جو اللہ نے خود فرمائی ہے دعا قبول ہونے والی نہیں، جبکہ قرآن کے اندر ہے کسی بھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بڑے سے بڑا گناہگار
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور 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 قبول فرماتے ہیں. یہ آیت شریفہ ہے, یہاں بھی آیت شریفہ ہے. تو ظاہری طور پر تو پورے حقوق ہم دیں گے موجودہ دور کے لحاظ سے, وہ حقائق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ عمل کرے گا. تو دعا قبول نہیں کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے. جتنے احکام والی آیتیں ہیں یہ حکم کیوں ہے یہ وجہ بھی بتاتے ہیں, اس کی علت وجہ کیا ہے. لہذا وہ وجہ جان جان دکھیں گی جس بارے میں حکم نہیں ہے, اسی قسم کا قرآنی حکم وہاں لگا دیا جائے گا. یہی طریقہ اصول اسلام کا ہے, قانون اسلام اسی کے اوپر بنا ہوا ہے, بنتا ہے. ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ وجہ بتا رہے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان رہے ہیں. ظاہری مظاہرہ کیا تھا, اطاعت و فرما برداری کا جوش اور جذبہ حقیقت دل سے ہے, وہ دل والی کیفیت کا مشاہدہ مظاہرے میں ہوتا ہے. ان کا آگے بڑھ کر کرنا یہ ایمان, قلبی ایمان کو ثابت کرنے والی چیز ہے. یہ رسمی طور پر ان چیزوں کو کر گزرنا, پھر ایک دوسرے پر الزام دیتے چلنا, نیک آدمی کی محبت کو پیدا نہ کرنا, ان کے بارے میں ریاکار کہہ دینا وغیرہ, یہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ نافرمان ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ایسے فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتے, یعنی توفیق ہوتی نہیں. جنگ تبوک سے جڑے واقعات ہیں. جب اس جنگ میں نکلے منافقین نے ہیلے بہانے کر کر, اجازتیں لے کر, کئی وجوہات بتا کر نہیں نکلے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکل پڑے, جو اپنے ہیلے بہانے کر کر بیٹھ گئے تھے, یہ نکلنے کے بعد بڑی خوشی منائے. ان کے بہانوں میں ایک چیز یہ تھی, بلکہ آ کر یہ کہنے لگے اے پیغمبر موسم بڑا سخت گرم ہے, یہ سازگار نہیں ہے, آپ بھی مت جائیے. ایسی کئی شکلیں صورتیں آج کے زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. لوگ ایسا کہتے ہیں جب دین والی بات آ گئی تو ان چیزوں کو ترجیح نہیں دینا. دین اسلام کا تقاضا کیا ہے اس کو ملحوظ رکھنا. مشقت آئیں گی, ایمان نام ہے مشقتوں والے مرحلے سے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا, بھلے اس کے اندر جانی نقصان ہوتا کیوں نہیں, مالی نقصان ہوتا کیوں نہیں. رات بھر کی مزدوری کے بعد 2 سا کھجور لے کر 1 سا کا دے دینا دنیاوی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے نقصان ہے. منافقانہ ذہن رکھنے والوں نے کہہ دیا یہ تو حماقت ہے, وہ بھی کہہ دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حماقت نہیں, یہ عین دین اسلام ہے. اسی کا نام اطاعت خداوندی ہے. تو اسی کا ذکر ہے. یہ مخلفون ساتھ نہ دے کر پیچھے رہ جانے والوں نے بڑے خوشی منائے بمقعدہم, اپنے بیٹھے رہنے سے, یعنی نہ نکلنے کی وجہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جو نہیں نکلے تھے, یہ تبوک کے لیے نکل گئے, یہ لوگ خوشی منائے کہ جان بچی. کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس لیے کہ یہ پسند نہیں کیے, ناپسند کرتے رہے کہ اپنا مال لگائیں, اپنی جان لگائیں دین اسلام میں. یہ بات اس سے پہلے ذکر کی گئی قرآن میں, جہاں جہاں فی سبیل اللہ آیا تو دین اسلام, اسلام کے احکام, اسلام کے طریقے, سب. مال لگانے والے اوپر تانے دیے, عیب نکالنے لگے. اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہہ دیا, بلکہ دوسروں سے یہ بھی کہہ دیا, خود تو رہے پیچھے, لا تنفروا فی الحر, اتنے سب گرما میں تم لوگ نکلتے کیوں ہو؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ہم سے کہنا, ایسا کہنے والوں سے, ایسا سوچنے والوں سے
اب یہاں پر موضوع بحث تھا جنگ، اب اس جنگ جیسی شکلیں ہیں، موسم سب گرم ہو گیا، اب جماعت میں شریک ہونے کے لیے بعد میں دیکھیں گے، یہ وسوسہ رہتا، نہیں جماعت کو جا کر اس کو جماعت سے پڑھ لیں گے، اب یہ ایمان رہتا، موسم بہت سخت گرم ہے، روزے بعد میں قضا کر لیں گے، یہ امتحان رہتا، مالی حیثیت اس قدر زیادہ نہیں جو آج کل دنیا میں جو معیار چل رہا، اب آگے بڑھ کر فیاضی بتانے کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی دیکھ لیا جائے گا، یہ وسوسہ ہے، بلکہ اس جیسی شکل میں نکال لے جانے والی چیز، چونکہ دیا تھا اتنا ہی اللہ نے، اس کا وعدہ ہے لی ہوئی چیز کئی گنا اضافے سے لوٹانے کا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اپنی تنگ دامنی کو وسیع کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے، یہ لوگ سمجھا نہیں کرتے تھے، تو کہتے ہیں نا ان سے دوزخ کی آگ جو جلا بھنا کر رکھ دے گی، یہ تو صرف تپائے گی گرمی، یہ بڑی شدید ہے، یہ ان کے سمجھ میں کہاں سے آئیں گی، لو کانوا یفقہون، کاش یہ لوگ اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے، سمجھ کا فرق ہے، جب جانے پر خوشی منائے، کتنی خوشی منائیں گے، زیادہ سے زیادہ بھی خوشی منائے، لیکن اس کے بدلے میں جو انجام برا ہونے والا ہے عذاب کا، یہ خوشی معمولی ہے، چھوٹی سی مختصر ہے، تو لہٰذا فرمایا اللہ نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کہہ دینا اس سے ہنس لو جتنا بھی ہنسے تھوڑا چھے، کئی دنوں تک سالوں تک بھی خوشی منا لو، یہ تھوڑی چھے، لیکن جب وقت آئے گا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، خوب رونا پڑے گا، روتے رہو گے، جب وہ وقت آئیں گا تو یہ ہمارا ظلم نہیں ہے، عدل و انصاف ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، جو کیا تھا وہ بدلہ ملا، اللہ تو انصاف فرمائے صرف، عین مرحلوں میں اس طرح دین اسلام کے معاملات میں پیچھے ہٹنے والا، اب ہماری ناشائستہ زبان میں ساتھ نہ دینے والا، ہاتھ دے دینے والا، بعد میں پھر اس جیسی بڑی مہم آ جائے کوئی، اس وقت کے لیے حضور نے اللہ نے تاکید فرما دی تھی، پھر رجعک اللہ الی طائفۃ منہم، اللہ تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، پھر دوبارہ ایسا موقع دیں گا، ایسی جنگ کا، جہاد کا، دین اسلام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا، فلاں ایسی شکل آئی، یہ آج جو پیچھے رہے، جو مظاہرہ کر چکے ہیں ایسے، اب ان کو تمنا ہو کہ اب ساتھ دیں گے، چلیں گے، جہاد کریں گے، تو ان سے کہہ دینا فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تمہارا ساتھ دینے کے لیے اجازت طلب کریں گے، ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں، کہہ دینا ان سے لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، میرے ساتھ تو ہرگز تم نہیں آ سکو گے، اور ہمارے ساتھ رہ کر جنگ میں لڑو گے بھی نہیں، اس لیے کہ ثبوت دے کر خوشی منایا تم نے، اپنی عقل بندی بتائی، ایمان کے لحاظ سے بیوقوفی ہے، پھر بعد میں جذبے میں لے کر آگے بڑھ کر پھر ثابت قدم رہنے کا امکان کم ہے، ان سے کہہ دینا انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، جب پہلی مرتبہ بات آئی تھی یہ صورتحال تو تم قعود کو ترجیح دیے تھے، یعنی بیٹھے رہنے کو، نہ نکلنے کو، فقعدوا مع الخالفین، اب جتنے بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے کام کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ یہ کرے گا، پھر یہ منافق کی جو نماز پڑھائے تھے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، تھا تو اس وقت ایک ہی شخص، اب اس جیسے تمام لوگوں کے بارے میں کہ ان جیسے لوگوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی نماز جنازہ اگر وہ مر جائے تو ہرگز نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اور نہ ان کے قبروں کے پاس کھڑے رہنا، جب اس کو منع کیے گئے تو اس کا دوسرا پہلو اجازت و حکم کیا ہے، تو ایمان والوں کی نماز جنازہ میں شریک رہو،
ان کے لیے دعا بھی کرو۔ اگر تمہارے سے اس میت کے بارے میں کچھ ہے جو ناپسندیدہ چیز ہے تو بھی حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذکروا محاسن موتاکم، تم مردے کے خوبیوں کو بیان کرو۔ اگر یہ کرنا اچھا نہیں سمجھتے خاموش رہو، مر گیا ہو گیا، زندہ رہے تک بولتے تھے، مرنے کے بعد اس کی کوئی ایک برائی کا بھی ذکر مت کرو۔ یہ اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ مرے ہوئے شخص سے خوشی منانے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ کہاں سے سمجھ لیا گیا کہ وہ آگے گیا، کرنے والے پیچھے جائیں گے، بعد میں جائیں گے، صحیح دن کے بعد صحیح، بہت دن کے بعد صحیح۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان کو دعا اس لیے نہیں کرنا، ایک تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو حکم دے دیا اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں۔ لہٰذا ان کی تائید نہیں، بلکہ یہ لوگ مر گئے ہیں تو فاسق رہیں، کافر رہیں، یعنی توبہ پر ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے حق میں آگے بڑھ کر دعا مت کرو۔ لیکن دنیاوی پوزیشن میں بڑے آگے رہتے ہیں، لیکن دل میں دنیا کی زندگی بھی اطمینان کی، سکون کی نہیں رہتی۔ ان کیفیتوں کے چند نمونے اگلی آیت سے۔ سبحان اللہ۔